اور دل کھولتے ہیں، جب وہ بولتے ہیں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بڑے سے بڑا حیران ہو جاتا ہے، وہ یہ علم کہاں سے آیا؟ پتہ چلا وہ جاہلانہ گفتگو نہیں کرتے، جو جاہلانہ گفتگو کرتے وہ ولی نہیں ہوتے، جو ولی ہوتا ہے اس کی زبان سے عرفان الہی نکلتا ہے، اس کی زبان سے علوم نکلتی ہیں، اور علوم الہیہ اللہ کے متعلق خبریں دیتے ہیں، اللہ کی ذات و صفات کے متعلق ایسے ایسی باتیں کریں گے اور ایسے ایسی پیچیدہ باتیں کریں گے، بندہ حیران ہو جائے گا۔ کہا حیران اس لیے ہو رہے ہو، یہ اللہ کی قدرت ہے جس نے آمنہ کے لال کے ذریعے ان کے غلاموں میں بھی جاری کر دی ہے۔ تو یہ ہے علم۔ لیکن ہمارے ہاں تو کوئی معیار ہی کچھ اور بن چکا ہے، لیکن یہ بات کرتے ہوئے بات کر کے کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوتا ہے۔ بات اولیاء ایسے بھی گزرے جن کے ساتھ دونوں کرامتیں تھیں، کرامتیں کونیاں بھی قلبیاں بھی، یعنی پرندے کا سر اتار کے پھر جوڑ دینا، مردے کو زندہ کر دینا، ذبح شدہ چیز کو حکم دینا، اللہ کے حکم سے زندہ کر دینا، یہ بعد میں پائی گئی ہیں، لیکن شرط نہیں ہے۔ شرط دل اللہ کے علوم سے بھرا ہو، اللہ کے معارف سے دل بھرا ہو، یہ شرط ہے۔ لیکن کبھی کٹھی بھی ہوئی، کہا کیسے؟ یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی ان اولیاء میں سے ہوئے ہیں کہ اللہ نے آپ کے ذریعے کرامات کونیہ کا بھی ظہور فرمایا ہے اور کرامات قلبیہ بھی، علوم کے معارف، کیا بات ہے حضور غوث پاک کی۔ لیکن کرامات کونیہ، چلتی چیز کو سر اتار کے نیچے پھینک دینا، پھر انہیں اٹھا دینا، کھڑا میں دینا، اور کھڑا میں کو اڑتا جانا اور مشکل کشائی کرنا، کہاں سے کہاں تک کا تصرف حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوا ہے، اور کیسی کیسی طاقتیں دی ہیں۔ کہاں ایسے اولیاء ہیں جنہیں دونوں کرامتیں ملی ہیں، لیکن وہ کرامت تصرف کی، ظاہر کی، یہ قضائے حاجت پوری کرنے کی اور دل کی بتانے کی، یہ شرط نہیں ہے۔ شرط وہی ہے کہ دل اللہ کے علوم سے بھرا ہوا ہو، یہ شرط ہے۔ پتہ چلا ولی جب بولے گا تو اس کی زبان سے خدا کا پتہ چلے گا، خدا کے مصطفیٰ کا پتہ چلے گا۔ ولی جب بولے گا تو شریعت کا نور آئے گا۔ اب سمجھ رہی ہیں؟ کاش میری باتیں آپ سمجھ لیں تو یہ ڈبے پیروں سے بچ جائیں، اور انہی کی وجہ سے اہل سنت و جماعت پہ الزام آتا ہے۔ تو یہ میں نے باتیں کی۔ اب مجھ سے پوچھو مرید کون ہے؟ اب پوچھو، یہ جو کہتے ہیں ہم طریقت میں مرید ہیں، میں شریعت پڑھتے کوئی نہیں، استنجے کے مسئلے تمہیں نہیں آتے، وضو کے مسائل تجھے نہیں آتے، نماز کے مسائل تجھے نہیں آتے، میں نے طریقت میں بیعت کی ہے۔ کون سی طریقت ہے؟ تم جیسے لوگ جو ہے نا مسلک پہ بات بنتے ہو، اور لوگ پھر دور ہوتے ہیں کہ دیکھو پتہ کوئی نہیں، شریعت سیدھے کوئی نہیں، فرض کا پتہ کوئی نہیں، واجب کا کوئی پتہ نہیں، یہ طریقت پہ جا رہا ہے۔ کون سی طریقت پہ جا رہے ہو؟ کس کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے تم تو اپنے نفس کے پجاری ہو، اپنی خواہش کے مان کے چل رہے ہو، اور کہتے میں طریقے پہ چل رہا ہوں، یہ کہہ لو برکت حاصل کر رہا ہوں، اتنی کہہ لو کہ میں برکت حاصل کر رہا ہوں۔ طریقت بڑی دور کی بات ہے۔ مرید کسے کہتے ہیں؟ جب سالک اور اہل طریقت وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو حق تعالی میں فنا کر لیتے ہیں، پھر اللہ سے باقی رہتے ہیں، جسم ان کا ہوتا ہے، مرضی خدا کی ہوتی ہے، وہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں۔ پھر جو ان کے ہاتھ پہ صحیح بیعت ہوتا ہے ایسی شخصیات کے، تو وہ مرید لا یرید ہوتا ہے۔ پھر مرید طریقت کے مرید کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں طریقت کا جو مرید ہے وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی خواہش اپنے شیخ کے ارادے میں فنا کر دے۔ کس کے؟ کہا سمجھو، مرید وہ ہے جو اپنا ارادہ، اپنی خواہش اپنے شیخ کی خواہش میں فنا کرے، اور شیخ وہ ہوتا ہے جو اپنا ارادہ خدا بند تعالیٰ کے ارادے میں فنا کرتے ہیں۔ یہ شیخ اور مرید ہے۔ بتاؤ کہاں ملتے ہیں؟ ایسا مرید ہی کو بتا دو، وہ تو کہتا ہے حضرت صاحب بس دعا کرو امریکہ ہی پہنچا، افریقہ ہی پہنچوں، بس مجھے پیسہ چاہیے، مجھے مال چاہیے۔ یہ تو مال کے مرید ہیں، یار کا کون مرید ہے؟ ادھر کون جانا چاہتا ہے؟ وہ تو راستہ ہی بڑا مشکل ہے۔ آسان تو اپناتے کوئی نہیں، نماز ہم پڑھتے کوئی نہیں، سچ بولتے نہیں، اور فراڈ ہم نہیں چھوڑتے، 2 نمبری ہم نہیں چھوڑتے، 1-1 روپے کی جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں، سودے میں جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، قرضے لے کے پتہ نہیں کیا کچھ ہم کرتے ہیں، سود خوری پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ ہم مرید ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، یوں کہو شیطان کے۔ جو مرید ہوتا ہے وہ لفظ کا مرید نہیں ہوتا، صرف لفظ بول دیا۔ وہ جس کا مرید ہوتا ہے پھر اسی میں کے رنگ برنگا جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے میری خواہش میری نہیں، میرے یار کی ہے، میرے شیخ کی ہے۔
پھر وہ مرید ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں مرید کو کہ مرید کسے کہتے ہیں اور شیخ کسے کہتے ہیں اور ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو میرے دوست ہیں اپنے نفسوں سے دشمنی رکھتی ہیں وہ مومن ہیں۔ یوں سمجھو کہ یہ سوال ہے، جواب ہے سوال مقدر کا، کہ اب سوال ہے کہ مالک جو تیرے محبوب ہیں اپنے نفسوں سے دشمنی رکھتے ہیں وہ کون ہیں؟ مل اوصاف، ما اوصاف، ان کے اوصاف کیا ہیں؟ ہمیں ان کے اوصاف تو مالک بیان فرما۔ تو اللہ فرماتا جن کی یہ شانیں ہیں وہ مجھے میرے یار کو ماننے والے ہیں۔ پہلے عقیدہ بیان کیا، پہلے کس کو بیان کیا؟ عقیدہ، نظریہ۔ اس لیے اہل سنت و جماعت سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دیتے ہیں وہ مائنڈ پہ دیتے ہیں، وہ نظریہ اور سوچ پہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ نظریہ اور سوچ تیری بنیاد ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، اور یہ ہے تو تھوڑا بھی ہے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن نظریہ آمنو، وہ جو قطعیت ہیں، یقینی دلائل ہیں، یقینی دلائل سے ثابت شدہ ہیں، سب پہ ایمان رکھتے ہیں، یوں کہہ لے وہ سنی ہیں۔ وہ کون ہے؟ پھر فرمایا متقی ہیں۔ پہلے ایمان، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ پہلے عمل دیکھ رہے ہیں، ایمان کو پیچھے کیا ہے، نظریات کو پیچھے کیا ہے۔ نانا، نظریات کے بغیر عمل ٹکر ہیں، نظریات کے ساتھ عمل اتباع مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے؟ آج لوگ دین کی تقسیم کرتے ہیں، جی بد مذہب بڑے عمل کرتے ہیں، بڑی اتباع کرتے ہیں۔ ہم نے کہا تو دین پڑھا ہوتا تو ایسا جملہ بھی نہ بولتا۔ اور محبت کے بغیر بھی اتباع ہوتی ہے، محبت کے بغیر بھی اطاعت ہوتی ہے۔ یہ کون سی محبت ہے؟ وہ محبت نہیں ہے، وہ تکلیفی ہیں۔ منافق نے تھوڑے عمل کی ہیں، منافقین نے کیا حضور کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی؟ اس سے بڑی بھی کچھ جگہ تھی حضور کے پیچھے، حضور کے پاس بیٹھنے والے، حضور سے محبت سے دیکھنے والے، محبت سے جانے والے صحابی بن کے ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ لیکن وہ بھی تو حضور کے پیچھے ہی تھے نا، نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے، حضور کو دیکھتے بھی تھے، کلمہ تو وہ بھی پڑھتے تھے، اور نماز مسجد نبی شریف میں پڑھتے تھے، حضور کے پیچھے مدینہ پاک میں، اور پیچھے پڑھتے بھی تھے، کلمہ بھی وہ پڑھتے تھے۔ عمل تو بڑا تھا، کیا اتباع بن گئی؟ کیا اطاعت بن گئی؟ اطاعت اور اتباع لفظ ظاہر سے نہیں بنتی، اطاعت اور اتباع محبت مصطفیٰ سے بنتی ہے۔ جب عقیدہ نظریہ ٹھیک ہو پھر عمل کرو تو اتباع بنے گی، پھر کرو تو اطاعت خدا بنے گی۔ ایسی نہ باتیں کر دیا کرو کہ وہ خارجی بھی، راضی بھی، مرضی بھی عمل کرتے ہیں تو اتباع کرتے ہیں، کیوں اپنا آپ خراب کرتے ہو؟ کوئی اتباع نہیں، بلا محبت اتباع ہوتی نہیں، بلا محبت اطاعت ہوتی نہیں۔ وہ مجبوراً کوئی عمل ہیں، وہ ظاہر ہے، ٹیپ ٹاپ ہیں، کچھ بھی نہیں۔ حقیقت میں عمل وہی ہیں اور حقیقت میں اتباع بھی وہی ہے جس کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت کا نور ہے۔ اب اس کو سمجھیں، آپ ان چیزوں کو سمجھو۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ اب یہ دیکھو، میرے پاس تفسیر کبیر ہے، اور یہ فتح الباری ہے، جامع ترمذی ہے، اور اعلیٰ حضرت کی تبیان لکل شیء بھی ہے۔ اتنی کتابیں ہیں، آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، امت کو گمراہ کرتے ہو، اولیاء کے خلاف کرتے ہو ظالموں۔ یہ ہیں اولیاء جو میں بتا رہا ہوں، اسے ولی کہتے ہیں، دکانداروں کو نہیں، ان کو نہیں، سوئے مرے ہوئے، نہ دین سیکھنا نہ کوئی سیکھنا، آج چموا رہے ہیں۔ یہ ہمارا بھی قصور ہے، ہمارا قصور اس لیے ہے کہ جو ہمیں اللہ کی راہ بتاتا ہے ہم اس کی خدمت نہیں کرتے، ہم اس کے ہاتھ نہیں چومتے۔ تو جو تویز دھاگے کرنے والے اور دھندا کرنے والے کیا لوگ، دین سے دور لوگ، وہ ہمیں ایک تویز دیتے ہیں، ہمارے گھر کے اوپر ان کے ہاتھ چومتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن انہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا سلوک کیا ہے؟ تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ میری طرف جو بلانے والے ہیں وہ ان کا مقام کیا تھا، اور تو نے ان کو دیا جو پیسے بٹورنے والے، دین سے دور لوگ، اور صرف وضو بھی کرنا ہو تو ہاتھ چومے جا رہے ہیں۔ میں حقیقت پر مبنی باتیں کر رہا ہوں۔ آج میڈیا پہ جو طوفان بدتمیزی ہیں انہی کی وجہ سے ہے، اور ہمارے اوپر یہ تھوپ رہی ہیں، اور اہل سنت و جماعت سے لوگوں کو دور کر رہی ہیں، اور ان کے نظریات کو کمزور کر رہی ہیں کہ ولی یہ ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا واللہ یہ ولی نہیں ہے، یہ گویے، کھانے والے، پینے والے، مال بٹونے والے بازاری ہیں، یہ پیڑے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے عوام نے علماء کو نہیں مانا، علماء کی نہیں مانی، اور ان کے ہاتھ چومے اور چموائے ہیں، تو لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ یہ ولی ہیں۔ قطعاً یہ ولی نہیں ہے، ولی یہ ہیں جو میں بتا رہا ہوں، یہ ولی ہیں، یہ نہیں ہے۔ علماء کی قدر کرو، علماء بتاتے ہیں تو آپ کا ایمان بچتا۔ آج اپنا رویہ ٹھیک کر لو، وگرنہ قیامت کے دن پچھتاؤ گے۔ جو ان آپ کے بچے جو گمراہ ہو رہے ہیں اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ آپ دکانداروں کے ہاتھ چوم رہے ہو، دکانداروں کی خدمت کر رہے ہو، آمینہ کے لال کے غلاموں کی نہیں کر رہے۔
جو تمہیں حضور کا پتہ دیتے ہیں، اللہ کا پتہ دیتے ہیں، شریعت بتاتے ہیں، تمہیں راہ بتاتے ہیں، جنت کی طرف جانے والی راہ کون سی ہے اور جہنم سے بچانے والی راہ کون سی ہے، یہ بتاتے ہیں علماء حق۔ اب یہ ہیں تفسیر کبیر ہے، امام فخر الدین رازی ہیں، اور یہ فتح الباری ہے، اور یہ صحیح بخاری کی شرح ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمۃ الرحمن، یہ انہوں نے لکھی ہے فتح الباری، تو اس میں آئی ہے حدیث بخاری، اور اس نے اس کے اوپر کی ہے بہت پیاری شرح آپ نے کی، بڑے اقوال لائے اس کے اوپر۔ اور امام فخر الدین رازی کس دور میں ہوئے، یہ کس دور میں ہوئے؟ یا کہتے ہیں یہ بریلی سے عقیدہ لیا۔ آپ نے کہا کیوں اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو؟ بریلی نے یہ عقیدہ دیا ہے، یہ 14 صدیوں کا جو عقیدہ ہے، جو نظریات ہیں، جو محبت اور پیار اللہ کے رسول سے ہیں، پوری امت کرتی آئی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو ہائی لائٹ کیا، اور بڑی بڑی کتب سے اعلیٰ حضرت نے یہ فیض دیا ہے، اور انہیں آمینہ کے لال کے بارگاہ سے ملا ہے۔ ایسی گفتگو ہے۔ اب یہ کون ہے؟ فتح الباری۔ یہ کون ہے؟ تفسیر الروح، یہ تفسیر کبیر، امام رازی علیہ رحمۃ الرحمن، دونوں کو سامنے رکھو۔ اب یہ حدیث بخاری ہے، من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں نے اسے اعلان جنگ کیا، میں نے اسے۔ اور سب سے زیادہ اللہ پاک نے فرمایا محبوب کی زبان سے، جس کا مفہوم ہے مجھے سب سے زیادہ فرائض پسند ہے۔ کیا؟ کاش آپ اس حدیث پہ عمل کر لیں۔ جسے فرض کا نہیں پتا آپ اس کے ہاتھ چومو گے، ان کو نوازو گے، اس کا مطلب سائیں کو بھی ہاتھ چوم لو، پیٹ درد سے بھی دور ہو جاتی ہے، وہ بھی تعویذ کرتی ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، مرزئی بھی کرتی ہیں، دوائیاں بھی دیتی ہیں، آرام مل جاتا ہے۔ تو کیا مطلب آپ ولی بن گئی ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، وہ پہنچ گئی ہیں، ان کے ہاتھ چومو گے؟ یہ حدیث دیکھو، فرمایا سب سے زیادہ جو اللہ کو محبوب ہیں وہ فرائض ہیں۔ فرائض چھوڑ کے کوئی قرب پائے گا؟ شیطان کا۔ کس کا؟ رحمان کا نہیں پا سکتا۔ جو رحمان کا نافرمان وہ رحمان کے قریب ہوگا، خدا کا نافرمان مصطفیٰ جان رحمت کے قریب ہوگا۔ کیسی سوچی ہیں؟ کیسا ہمارا معیار ہے؟ معیار شریعت فرائض۔ سب سے زیادہ جو اللہ کو پسند ہیں وہ فرائض ہیں۔ پھر میں آقا فرماتے ہیں وہ فرض کی تو پابندی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نفل کی پابندی بھی ہے۔ نفل کثرت سے، فرائض نوافل، فرائض نوافل کثرت کرتے ہیں، اتنی کثرت کرتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے پھر میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اسے محبوب بناتا ہوں تو پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ایک روایت میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے، جس سے وہ سوچتا ہے۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے ضرور اس کو دوں گا، ضرور مجھ سے پناہ مانگے میں اس کو پناہ دوں گا، کیونکہ اب میرا ہو گیا ہے، اس نے میری مان لی ہے۔ تو جو یار کا ہو جاتا ہے یار اس کا ہو جاتا ہے۔ اب یہ حدیث لا کر آپ ابن حجر اسقلانی نے کافی گفتگو کی، لیکن جو اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا وہ تو علماء نے تعویلات کی ہیں، علماء کا مقام ہے، لیکن یہ حدیث مصطفیٰ ہے، اس کی وضاحت میں حدیث مصطفیٰ ہے، ذرا سنو گے ایمان روشن ہوگا۔ فرمایا وَلِهَذَا وَقَعَ فِي رِوَایَةٍ بِی یسمع وبی یبصر وبی یبطش وبی یمشی۔ ایک روایت میں مختلف طرق ہیں، اس میں ایک طرق یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ بی یسمع، وہ میرے ذریعے سنتا ہے، ذرا توجہ سے، وہ میرے ذریعے سنتا ہے، وہ میرے ساتھ میرے ذریعے دیکھتا ہے، وہ میرے ذریعے پکڑتا ہے، وہ میرے ذریعے چلتا ہے، وہ میرے ذریعے سوچتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اور دیکھو حدیث، وہ اس مقام پہ پہنچ جاتی ہیں یہ کان کے بھی محتاج نہیں رہتے۔ روح جب اندر آتی ہیں تو اس کان کے ذریعے کان سنتا ہے، کون سنتا ہے؟ کان سنتا ہے، لیکن جب بندہ اس روح کو پالش کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں اتنا آگے لے کے جاتا ہے، اتنی اطاعت کرتا ہے کہ روح کی اتنی پرواز ہوتی ہے کہ یہ روح فرشتوں میں جا ملتی ہے اور ملکوتی ہو جاتی ہے بشر، لیکن ایک اعتبار سے بشر ہیں، ایک اعتبار سے فرشتوں جیسا ہو گیا ہے کہ جسمانی اعتبار سے بشر ہیں،
اور بواطن اور روحوں کے اعتبار سے یہ ملکوتی بن جاتے ہیں اور انہیں فرشتوں کی صفت کے جلوے اور فرشتوں کی صفت نصیب ہو جاتی ہے، اور اب یہ فرشتوں کی صفت سے دیکھتے ہیں، فرشتوں کی صفت سے چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، اس لیے ان سے مختلف چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ ہم اپنے اوپر قیاس کر کے کہتے ہیں ہمیں تو ادھر سے نہیں سنا جاتا، یہ کیسے سن لیتے ہیں؟ ہم نے کہا تو جسم کا پابند ہے اور تو نفس کے نیچے پھنسا ہوا ہے، تو اس سے سنتا ہے، تجھے کیا دور سے سمجھ آنی ہے اور کیا آواز آنی ہے؟ وہ اب اس سے تو نہیں سن رہے، یہ تو اپنی بشری طاقت ہے اور بشری کان ہے، اس سے سنتے ہیں۔ جب وہ اللہ کے انوار سے منور ہو گئے ہیں اور روشن ہو گئے ہیں، اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں، تو مالک فرماتا ہے اب اس کان سے نہیں سنتے، سنتے وہ ہیں ذریعہ میرا ہے، میرے ذریعے سنتے ہیں۔ کس کے؟ تو بتاؤ اس کے ہاں کوئی حد ہے؟ کوئی پردہ ہے؟ کوئی ہے پردہ؟ میں بھی اب اپنے کان سے نہیں میرے جلوے سے سنتے ہیں، تو جب میرے لیے کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے، چاہے کوئی دور ہو چاہے قریب ہو، ہمارے لیے دوری قریبی کیا ہے؟ چاہے کوئی قریب سے بولے چاہے کوئی دور سے بولے، چاہے کوئی دور ہو، دیکھنا بھی کوئی قریب کا مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے لیے قرب و بود یا بودیاں اللہ کے لیے نہیں ہیں، یہ مخلوق کے لیے ہیں۔ لیکن جب بندہ اس جسم سے باہر نکلتا ہے اور اتنی اس کی صفائی کرتا ہے، اتنی اس کی صفائی کرتا ہے کہ بدنی تعلقات سے نکل کر روحانی تعلقات اتنا مضبوط کرتا ہے کہ رہتا زمین پہ ہے تعلق عرش الہی سے ہو جاتا ہے، تعلق اوپر ہو جاتا ہے، جہاں سے آیا ادھر کا ہو جاتا ہے، اس کا دل یہاں لگتا ہی نہیں، اس کا دل وہاں ہی ہے، انوار برس رہے ہیں۔ تو اب یہ بندہ جب اس مقام پہ پہنچ گیا ہے، اب کان سے نہیں سن رہا، ہمارے جلوے سے ہمارے ذریعے سے سن رہا ہے۔ تو جب رب کے جلوے رب کے ذریعے سے سن رہا ہے، اب امریکہ میں بولے، افریقہ میں بولے، جہاں بھی بولے، اسے جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کان سے نہیں سن رہا، مالک کے جلوے سے سن رہا ہے۔ اس لیے جہاں بیٹھا ہے دیکھ رہا ہے، اس کے لیے جانے کی ضرورت نہیں، کوئی اور چیز لگانے کی ضرورت نہیں، کوئی کیمرہ یہاں کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ اللہ کے جلوے سے دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے ہاں پردہ کوئی نہیں۔ تو جو اس مقام پہ چلا جاتا ہے، مالک اب کان سے، اب آنکھ سے نہیں دیکھ رہا، کان سے نہیں سن رہا، ہمارے ذریعے ہمارے جلوے سے دیکھ اور سن رہا ہے۔ اس لیے امام راضی کہتے ہیں تصرف، جو وہ تصرف کرتا ہے وہ تصرف اللہ کا ہے۔ اب سخت اور آسان کاموں میں، سخت کاموں میں دور قریب کیا ہے؟ جہاں چاہے جس کی چاہے وہ مدد کر سکتا ہے، کیونکہ اب اپنی ذات کا تصور یہ تصرف نہیں ہے، نہ یہ طاقت جسمانی ہے، اب یہ وہ طاقت ہے جسے طاقت روحانی کہتے ہیں۔ اور حضرت علی مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا امام راضی یہ قول بھی لائے، امام راضی لائے اس پہ کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم جب خیبر کا قلعہ اٹھا دیا، کتنے صحابہ مل کے بھی نہ اٹھا سکے، اور آپ نے ایک ہاتھ سے اٹھا کے ڈال بنا لیا۔ وہ کون سی طاقت تھی کہ جس طاقت سے اتنا بڑا دروازہ اٹھا کے رکھ دیا اور صحابہ 40 تک بھی نہ اٹھا سکے؟ کون سی طاقت تھی؟ تو امام راضی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس موقع پر کیا فرمایا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو قلعہ اٹھایا ہے اپنی جسمانی طاقت سے نہیں اٹھایا، میں نے یہ جو قلعہ ایک ہاتھ پہ اٹھایا اپنی جسمانی طاقت سے نہیں اٹھایا، پھر کیسے اٹھایا؟ آپ فرماتے ہیں جسمانی طاقت نہیں بلکہ روحانی طاقت سے اٹھایا۔ اب اس وقت امام راضی کہتے ہیں شیر خدا کا تعلق فرشتوں سے ہو گیا اور ملکوتی ہو گئے، تو ملکوتی کے آگے کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو نور ہی نور ہیں۔ کہا شیر خدا اس وقت انوار اتنے پر سے، اتنے انوار کہ جسم سے باہر، جسم پہ غلبہ، فرشتوں سے متعلق ہو گئے۔ تو کہا میں نے جزدانیہ اپنے جسم سے قلعتو، وہ قلعہ جو تھا میں نے نہیں اکھاڑا، تو اکھاڑا تو آپ ہی نہیں ہے، تو کیسے اکھاڑا؟ کہا ہاں اکھاڑا ہے، جسم تو تم دیکھ رہے ہو لیکن طاقت روحانی تھی، روحانی طاقت سے اٹھایا ہے۔ عقل کہتی ہے کہ ایک بندہ
اتنا بڑا دروازہ جسے چالی بھی نہ اٹھا سکے، ایک ہاتھ اٹھا کے ڈال بنا لے. تیرے جیسے جیلوی، تیرے جیسے اسکالر، تیرے جیسے کیڑے مکوڑے ہزاروں بھی ہوں. شیر خدا کی قدموں کے ساتھ مٹی جو لگی ہے وہ تو بڑی پکیزہ ہے، ان کے غلاموں کے قدموں سے جو مٹی لگی ہے ان کے قریب بھی نہیں آ سکتے. ظالموں، عقل پہ چلنے والوں، عقل کے بل بوتوں پہ امت کے عقیدے خراب کرنے والوں، تمہیں کبھی پتہ چل جائے ہر بندے کو اپنے جیسا نہ سمجھو، ہر بندے کو بشر نہ سمجھو. بشر ہیں لیکن جب وہ اتنی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں جسم ان کا ہوتا ہے، انوار رب کے ہوتے ہیں. اللہ یا رسول اللہ، آخری حدیث سے بات سماعت فرمائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے پھر اس کو واضح کروں گا کیونکہ آج اولیاء کی ذاتوں پہ حملے ہو رہی ہیں، خاص کر کے مرزا جیلوی. یہ بہت گھٹیا اور بہت کمینہ انسان ہے، اسے بولنے کا طریقہ بھی نہیں. اس ظالم نے کہا کہ خاتم النبیین جو مرزئی ترجمہ کرتے ہیں افضل نبی، یہ صحیح ہے، یہ مسلمان رہتا ہے. لیکن ہمارے دیکھو یہ نئی جنریشن، ان کو گالی دو تو کسی کو دیکھنا گوارا نہ کریں. وہ حضور کی عزت پہ بات کر رہا ہے ظالم، اور ایسی باتیں کرتا ہے چسکے لے لے کر. پتہ نہیں یہ کون سے بے ضمیرے لوگ ہیں جو اسے سنتی. ہم تو اس کا انداز دیکھ کے کہتے ہیں یہ کتا بولتا کیا ہے، یہ کس انداز سے بولتا ہے. ہم تو اپنے باپ کے لیے بھی یہ لفظ نہیں بولتے. ہمارے ہاں باپ کا بھی کوئی مقام ہوتا ہے، ماں کا بھی ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو آپ کا بھی ہوتا ہے. بڑا لحاظ کرنا پڑتا ہے، بڑے بڑے ہوتے ہیں، بڑے جپے تلے لفظ بولتے ہیں، ہم بڑے سوچ کے بولتے ہیں، دل نہ ٹوٹ جائے. یہ ظالم کتا یہ نبیوں ولیوں پہ بولتا ہے. اور آگے سننے والے دیکھو عجیب قسم کی پونگا نسل ہے، انہوں نے مرنا دیکھو ان کا حال کیا ہونا ہے، جنہیں اللہ اس کے رسول اس کے محبوب کی غیرت ہی کوئی نہیں. اور یہ ایک وہ کیا گلوکار ہو گیا، ایک ایکٹر ہو گیا، اس کو سنتی ہیں. انہیں پتہ نہیں قرآن و حدیث کا، نہ ہمارے پاس بیٹھتی ہیں نہ پوچھتے ہیں ہمیں، انہیں بتائیں وضاحت کریں کہ ولی کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو. ولی کا جسم نظر آتا ہے، حقیقت میں خدا کے انوار سے بھرا ہوتا ہے. اب حضور فرماتے ہیں، یہ سنو حدیث پاک، اگلی حدیث پاک آگے کوٹ کروں گا میں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پھر ہم نے بیان کرنی ہے. پہلے میں گراؤنڈ بنا رہا ہوں اور بیس رکھ رہا ہوں. بیس ٹھیک ہوگی تو پھر تھوڑا سا بھی ہوگا، بہت کچھ ہو جائے گا. اب دیکھو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے. کیا حدیث پاک؟ اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. میرے آقا فرماتے ہو مومن کی نگاہ باطن سے بچو. فراست کسے کہتے ہیں؟ نگاہ باطن سے. تفسیر کر دی آگے، اتقوا فراست المؤمن، مومن کی نگاہ باطن سے بچو. فانه ينظر بنور اللہ. کیوں بچے میرے آقا؟ صحابہ نے پوچھا بھی ہے، ان یرا ما لا ترون پہ پوچھا. آپ نے فرمایا بچو کس سے؟ مومن کی نگاہ باطن سے. کیوں؟ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ. وہ اپنے کانوں سے نہیں دیکھتا، آنکھوں سے نہیں دیکھتا، وہ الگ بات ہے کہ بشری آنکھ سے دیکھنا. فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ. مومن کی نگاہ باطن سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کس سے دیکھتا ہے؟ ہر ایک کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہو کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. کہ بعض ایسے بھی اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں، وہ صرف اس سے نہیں دیکھتے، ان کی دل کی آنکھ بھی روشن ہے، وہ دیکھتے ایسے ہے لگتا ہے اس سے دیکھنے، یہ نہیں پتا کہ بصیرت بھی ہے، یہ اندر سے کام کر رہی ہے. ہاں بچو. پھر اس پہ بتائیں گے بچنے کا کیا مطلب ہے. پھر انہوں نے ہائی لائٹ کیا تو زنا کر کے تیری آنکھوں میں زنا کے آثار ہیں. کہا یہ کیسے؟ آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ وہی نازل ہوتی ہے. کہا وہی نازل نہیں ہوتی، تو نے پڑھا نہیں میرے آقا نے اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. مومن کی نگاہیں باطن سے بچو، یہ اللہ کے نور سے وضو کے پانی سے گناہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ان کو تو ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے. کاش ہم اس کو سمجھیں. اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.